جی سمن بکمن امیون، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم تو وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ ایک بندہ ہے کانوں سے بہرا ہے اور بولنے سے وہ گونگا ہے اور دیکھنے سے اندھا ہے، اور وہ کیسے وہ ہدایت کی طرف آئے گا کیسے؟ یعنی انہی تین چیزوں سے ہی انسان کسی طرف جاتا ہے نا، سمجھ سکتا ہے نا، یہ دیکھ کے یا کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے، یا بول کے کسی سے پوچھ سکتا ہے، اور یا وہ کسی کے بولنے سے سن کے کوئی نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ بول ہی سکتا ہے، تو اب باقی چیز کیا رہ گئی؟ ہم لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ ان کو آواز نہیں آتی، وہ واقعی یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے ہیں دنیا، لیکن حقیقت جو ہے نا، حقیقت اور حقائق، اسلام اور حق اور حقانیت، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں عام طور پر سنتے ہیں، حق کی آواز کو نہیں سنتے، اللہ کی آواز کو نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے؟ اور وہ زبانیں ہیں ان کی لیکن وہ حق کہتے نہیں ہیں، تو اس لحاظ سے وہ دنیاوی لحاظ سے وہ دیکھتے سنتے اور ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن حق کو نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، حق کی نہ وہ سن کر معرفت کر سکتے ہیں، نہ حق کو کی تلاش میں وہ پوچھتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں، تو لہٰذا بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، تو فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ وہی کافروں کے متعلق جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے آنکھوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ منافق بھی ایکچولی کافر ہی ہیں، صرف دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ مسلمانوں کو بہروپ دھارتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ اب ان کے متعلق بھی اللہ وہی بات فرما رہے ہیں جیسے وہ کافروں کے متعلق فرمایا کہ ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹیں گے نہیں، یعنی یہ بھی اتنی دور کی گمراہی نکل گئے، اب ان کا واپسی لوٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک مثال پیچھے گزر گئی ہے اور آج ایک اگلی مثال، او یا، او کا معنی کیا ہے؟ یا، لکھ لیں، یہ بھی بار بار ریپیٹ ہوگا۔ ایک اور آپ نے لفظ پیچھے پڑھ لیا جس کا معنی یا ہوتا ہے، نہیں، یا، آ کا معنی ہوتا ہے کیا؟ بتائیں نا جی، نہیں، وعلیکم السلام، انذرتہم ام لا تنذرہم، کیا ہے؟ ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، تو یہاں ام جو ہے نا وہ یا ہے، تو یہاں او کا معنی بھی کیا ہے؟ یا۔ او یا کا سیبن، کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کا کیا معنی ہے؟ جیسا، کی طرح، سیبن بارش، موسلا دھار بارش کو، تیز بارش کو کہتے ہیں سیب۔ یہ دعا ہے نا حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم سیبا نافعا، جب آپ بارش آنے لگے تو آپ یہ دعا کریں اللہم سیبا نافعا، اللہ نفع مند بارش برسا۔ تو سیب کو کس کو کہتے ہیں؟ بارش۔ او یا کا کی طرح، یا ان کی مثال کی طرح ہے، سیبن بارش کی طرح، من السمائی، من کا معنی کیا ہے؟ سے، اور السمائی آسمان، من السمائی آسمان سے۔ پھر سے دوبارہ، او کا سیب من السمائی، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، من السمائی جو آسمان سے آتی ہے۔ فی کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ دیکھیں نا وہی الفاظ ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے، فی میں، اور ہی اس میں، فی ہی اس میں۔ آگے دیکھیں فی لفظ پھر آ گیا، ظلمات، اندھیرا نہیں ہے اس کا معنی،
آپ نے اندھیرا کہا، اندھیرا نہیں ہے. آتن اینڈ پر اندھیرے. آتن کس کی علامت ہے؟ جمع مؤنث کی. آتن یا آتن کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی علامت کون سی ہے؟ اینا یا اونا. جمع مذکر کی علامت کون سی پڑھ لی ہم نے؟ اینا اور اونا. محتدین، ٹھیک ہے. مفلحون، مفلحون کے اینڈ پر اونا ہے، ٹھیک ہے. متقین آپ نے پڑھا ہے، اینا ہے. محتدین آپ نے پڑھا ہے، اینا ہے. کافرین آپ نے پڑھا ہے، اینا آیا ہے. تو جمع مذکر کے لیے اونا یا اینا، اور جمع مؤنث کے لیے آتن یا آتن، الف اور تا. ظلمات اندھیرے ہیں. فیہ ظلمات اس میں ہو اندھیرے، یعنی بارش ہو، موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے ہوں. ورعد اور اس میں بجلی ہو، وبرقن، ورعد اور کڑک ہو، وبرقن اور بجلی ہو. اب دیکھیں اس میں ہو آ رہا ہے ہوں ہو کب آتا ہے؟ جب اینڈ پر تنوین ہو، ٹھیک ہے. ظلمات اس میں اندھیرے ہوں. ورعد اور کیا ہو؟ بجلی کڑک ہو. وبرقن اور بجلی ہو. اچھا. یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے ہیں. اب دیکھیں اس کی شروع میں کیا ہے؟ یا کس کی علامت ہے؟ آگے آپ اس کے اوپر جھکاؤ کریں نا، سبق کی طرف جھکیں اور اس پر غور کریں، تدبر کریں، اس پر ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. دور بیٹھیں گے تو صرف آپ سن ہی سکیں گے، سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. یہ جعلون، وہ یا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ. اور یا علامت کون سی ہے؟ مضارع کی. تسی آج پیچھے کیا ہو گیا؟ صرف سننا رہے. نہیں موقع نہیں چلنی ہوں 7:30 بجے تک چلنی ہے. سانو حوصلہ ہو جاتا ہے، بندے 4 بیٹھے نے، بس میرا کام ہی ہے. چلو. یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، لیتے ہیں پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ پھر مضارع. کیا ڈال لیتے ہیں؟ اصابعہم اپنی انگلیوں کو. اصابع جمع ہے، اصابع انگلیوں کو، ہم اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں. فی کا معنی کیا ہے؟ میں. اور آذان اذن کی جمع ہے. اذن کان کو کہتے ہیں. اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو. ایئر، جیسے آپ شروع میں انگلش پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ آئی اور ایئر یاد کرتے ہیں، ایسے یہ بھی یاد کریں. تو آذان جو ہے یہ جمع ہے اذن کی، اور اذن کا معنی کیا ہے؟ کان. تو آذان کانوں میں، ہم اپنے فی آذانہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. من السواء کی کڑک کے ڈر سے. من سے سوائق کڑک کے ڈر سے. حذر الموت موت کے ڈر سے، یعنی کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے. من السواء کی کڑک کی وجہ سے. حذر الموت موت کے ڈر. حذر کا معنی ہے ڈر، الموت موت کے ڈر سے. موت کے ڈر سے جب وہ کڑک بجلی کڑکتی ہے، اس کڑک اور گرج اور برس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی محیط احاطہ کرنے والا ہے. اب اس کے شروع میں کیا ہے؟ احاطہ کرنے والا. احاطہ کرنا، گھیرنا. اللہ گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو. دوبارہ سے او کصیبن، یا ان کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے. من السماء آسمان سے. فیہ کے جس میں ظلمات اندھیرے ہوں. ورعد اور اس میں کیا ہو؟ کڑک ہو. وبرقن اور بجلی ہو. یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنے انگلیوں کو. فی آذانہم اپنے کانوں میں. من السواء کی کڑک کی وجہ سے. حاضر الموت موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ محیط احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں. بات تو ہو رہی ہے منافقوں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. تو کیا مطلب؟ یہ منافق بھی کافر ہی ہیں اصل میں، ٹھیک ہے. اچھا، اس مثال کی کیا، اس کا فہم کیا ہے؟ اسلام جو ہے اس کے اندر کچھ مشکلات بھی ہیں. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر تو خصوصاً بہت سی مشکلات آئیں، اور ویسے بھی کوئی بھی اسلام قبول کرے گا شروع میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی اسلام جو ہے
थॉर्नी वे है, इसमें आपको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसमें कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। तो शुरू इस्लाम में की खुसूसन बात हो रही है, तो उसमें शुरू में जब मुश्किलात मसाइब व अलाम आए, उन मसाइब व अलाम और मुश्किलात को अल्लाह ताला ने तशबीह दी है कि एक ऐसी बारिश कि जिसके अंदर जो है वो कड़क है, बिजली है और गर्ज बरस है। अब मौत के डर से ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। मतलब ये है कि इस्लाम जब शुरू हुआ तो जब उसके ऊपर हमले शुरू हुए और दाएं बाएं ऊपर नीचे से जब काफरों ने अज़ियतें देना शुरू की और तकालीफ से दो चार किया, मसाइब अलाम के पहाड़ तोड़ दिए, और या फिर ये मदीना के अंदर खुसूसन ये जो मुनाफिकीन हैं इनका सिलसिला शुरू हुआ है मदीना में। तो मदीना में जब पहुंचे हैं तो वहाँ पर गज़वात का एक सिलसिला शुरू हुआ कि उधर से हर तरफ से जो है वो खौफ के बादल मंडला रहे थे। कभी कोई कह रहा था हम हमला कर देंगे, और मक्का वालों की तरफ से जो है वो बदमाशियाँ आती रहती थी, इसकी खबरें आती रहती थी कि वो हमला कर देंगे। और फिर जब हो ही गया, खुसूसन जब मारकतुल बदर में निकलना पड़ा, और जब उसके बाद फ़ौरन एक दूसरा और फिर तीसरा, एक फिर चौथा, अगले साल फिर तो जब ये गज़वात और सराया और दाएं बाएं की धमकियाँ, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बारिश हो और उसके अंदर गर्ज हो, बरस हो, बिजली हो, कड़क हो, तो एक कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरह के खौफ के बादल मंडलाए। तो मुनाफिकों की सूरत हाल ये है कि ये शुरू के जो गज़वात और ये मसाइब व अलाम की वजह से ये मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां डाल के एक साइड पर लग गए कि मारे ना जाए कहीं। हत्ता कि जब सहाबा निकलते थे लड़ने के लिए तो ये उनको, अपने भाइयों को, अपने दूसरों को समझाते थे, खैर गए अब ना जाओ मारे जाओगे, वो इन्ने लोग ने, इन्ने काफर ने, इन्ने उन्होंने कुछ इन्ना कुछ होना है, तुझे थोड़े जाए मारे जाना तुझे, ठीक है। कुरान पाक में इसका जिक्र है कि अपने दोस्तों अहबाब को ये रोकते थे कि तुम यहाँ रह जाओ वरना मारे जाओगे। तो ये शुरू का इनकी ये मिसाल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी मिसाल इस तरह है। तो बारिश जब आती है शुरू में तो कड़क और बिजली और इस तरह का होता है, लेकिन जब वो बारिश बरसती है और फिर वो जब बारिश बरस जाती है और ज़मीन के ऊपर जब पानी जो फैल जाता है वो जज़ब कर लेती है, उससे फिर नबातात उगते हैं, फिर फल उगते हैं, फिर अंगूर उगते हैं, यानी अंगूरियाँ उगती हैं, नबातात उगते हैं, फिर फसल होती है। तो उसके ऊपर फिर जो है वो खुशहाली आ जाती है, खुशहाली हो जाती है और तरक्की हो जाती है। यही मिसाल है कि इस्लाम में शुरू में मुश्किलात आईं, लेकिन जब वो इस्लाम की बरसात जो है वो बरस गई, वो जब वो बारिश बरस गई, फिर अमन हो गया, फिर सलामती हो गई, फिर खुशहाली हो गई, फिर तरक्की हो गई, फिर मुसलमान जो है वो तरक्की पा गए, मुसलमानों की खिलाफत और हुकूमत भी हो गई। तो ये मिसाल है इसमें कि शुरू में कुछ मसाइल आ जाते हैं, लेकिन मसाइल आर्जी से होते हैं, वो गुजर जाते हैं, उसके बाद फ़ायदा ही होता है, खुशहाली ही होती है। थोड़ा सा मुश्किल है इस मिसाल को समझना। आज के सबक हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, अल्फाज थोड़े से मुश्किल थे, फिर मैं दोहरा देता हूँ। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे। अब ये तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। मैंने एक किताब पर पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि याददाश्त कैसे बढ़ाएं, किताब पढ़ी थी, तो उसके अंदर एक चीज़ ये पढ़ी थी जो अभी तक याद है, चलो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि किसी लफ्ज़ को आप चाहते हैं ना कि आपको ना भूले, तो उसको आप एसोसिएट कर लें किसी आइडिया के साथ, किसी लफ्ज़ के साथ, किसी चीज़ के साथ, उसको आप जोड़ लें, एसोसिएट कर लें, उसको जोड़ लें, फिर वो भूलता नहीं। अब सुम्मुन का माना क्या मैंने बताया आपको, बहरे, यानी समात उनकी नहीं है। अब सुम्मुन और समात आपस में मिल रही ना आवाज, सुम्मुन और समात आपस में आवाज मिल रही है ना, ये मैं वैसे आपको जोड़ रहा हूँ, बस आपने वैसे इसका याद करना है। सुम्मुन बहरे हैं, ये बहरे हैं, आपने याद करना है। तो है ये, मैं अपने तौर पर आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप इसको इसके साथ जोड़ लें, फिर आपको याद रहेगा। सुम्मुन समात से, वैसे समात तो सीन से ही है, लेकिन मैं सिर्फ साउंड के साथ जोड़ रहा हूँ, साउंड के साथ, ठीक है। साउंड क्या है, वो भी सीन की सीटी की है, ये भी सीटी है। सुम्मुन तो वो सुन नहीं सकते, बहरे हैं। बुकमुन बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। तो उसके साथ आप एसोसिएट कर लें, आपने सही समझा है, लेकिन आपने अब तवज्जो की है। अच्छा, ओमियुन ये आइनुन से है, आइनुन आंखों कहते हैं, ओमियुन अंधे हैं, देख नहीं सकते। समात अरबी का लग, लेकिन वो सीन से है। उसमें क्या फर्क है?
نہیں इसका डिराइव कहाँ से है? یہ نہیں مجھے اس کا روٹ کیا ہے اس کی دیکھنا پڑے گا مجھے. ٹھیک ہے جی. سمن بہرے ہیں، بکمن اور گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے. او یا کسیب، ان کی مثال موسیدھار بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس بارش میں اندھیرے ہوں، ورعد اور اس کے اندر کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائے کے اس کڑک سے کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے بالکافرین کافروں کے ساتھ. جی وہی تو میم ہے اوپر چھوٹا، ہاں اس کا کیا پڑھا؟ اچھا تو کیوں بعد؟ ہاں جی یہ تو تجوید کا رول ہے کہ جب تنوین کے بعد با آئے نا تو اس کو جب ہم جوڑ کے پڑھتے ہیں تو اس میں میم کی آواز خود بخود پروڈیوس ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے اجمیوں کے لیے انہوں نے یہاں میم لکھ دی ہے ورنہ ہاں جی ہاں اس کے بعد بھی با آئی ہوئی ہے. یہ ہمارے اجمیوں کے لیے انہوں نے میم لکھ دی ہے، ورنہ عربک ورژن میں جو لکھے ہوئے قرآن میں وہاں پر یہ چھوٹی سی میم نہیں لکھی ہوئی. ان کو ویسے ہی پتا ہے کہ تنوین کے بعد جب با آئے تو میم کی آواز پروڈیوس ہوگی، اس میں ایک میم کی آواز پیدا ہوگی، اس میں غنہ ہوتا ہے. تنوین کے بعد جب با آ جائے تو اس میں غنہ پیدا ہوتا ہے. محیط بالکافرین ایسے پیچھے سم بکم آگے نا با آ گیا یہ